اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز و محتشم حاضرین و سامعین، سب تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواتر نذرانہ عقیدت و محبت و احترام پیش کرنے کے بعد آج جس پہلو پر ہم کلام کریں گے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی تازگی اور عملی زندگی کی روشنی، کیونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو نرم کرتی ہے اور شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ علمی اور فکری ڈائریکشن بندے کو دیتا ہے، اور ایمان کی تازگی وہ روحانی پہلو ہے کہ جو ہر بندہ مومن کی طلب ہوتا ہے، اور عملی زندگی کی روشنی وہ انسان کو ماڈریٹ کرتی ہے، جدید دنیا کے ساتھ جدید انداز میں زندگی گزارنے کے اسلوب سکھاتی ہے۔ بس اسی تناظر میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 24 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ الم نشرح کی آیت نمبر 4۔ اسی طرح دو احادیث، ایک بخاری اور ایک مسلم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے پیش کی، انہی پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ دنیا کا امیر ترین شخص کون ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ تو جو میٹریلزم میں کھپا ہوا ہے وہ تو شاید یہی سمجھے گا کہ جس کے پاس ظاہری مال و دولت زیادہ ہے، اسباب دنیا پر جس کی دسترس زیادہ ہے، پروٹوکول جس کا زیادہ ہے، منصب جس کے پاس بڑا ہے، شاید وہ امیر آدمی ہے۔ جبکہ قرآن مجید فرقان حمید پر جب یہ سوال ڈالا جائے، احادیث رسول پر یہ سوال ڈالا جائے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا کا امیر ترین آدمی وہ ہے جس کا سینہ اللہ کی توحید اور رسول اللہ کے عشق سے لبریز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها، سورہ توبہ۔ اسی طرح سورہ مجادلہ میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ ان دونوں آیات سے خصوصی طور پر یہ اخذ کیا علماء نے کہ دنیا کا امیر ترین آدمی وہ ہے کہ جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت موجود ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے اس کی ضد بھی سامنے آ گئی کہ دنیا کا کنگال ترین آدمی کون ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جس کے سینے میں اللہ کی توحید کا نور بھی نہیں ہے اور محبت رسول کی چاشنی بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا نور بھی ہمیں عطا فرمایا ہے اور اپنے حبیب کی محبت بھی ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے۔ یہ محبت وہ عظیم ترین دولت ہے کہ جسے حقیقت میں محبت کہا جا سکتا ہے۔ یہ جو محبت کا لفظ ہم نے مجازی چیزوں کی طرف منسوب کر دیا، تو لفظ محبت کی جو رسپیکٹ تھی، آنر تھی، جو اس کی حرمت تھی، وہ پامال ہوتی نظر آتی ہے۔ اور یہ لفظ محبت کمال کب پاتا ہے، اس کی حرمت اور تقدس برقرار کب رہتا ہے، کہ جب اس کا اطلاق اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر کیا جائے۔ تو حقیقتاً محبت یا دولت جسے کہا جا سکتا ہے وہ محبت الہی اور محبت رسول ہے، اور یہی وہ ذریعہ ہے کہ جو بندے کو بارگاہ الہی سے بہت جلد سرفراز بھی اور فیضیاب بھی کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
نگاہ توجہ کا مرکز بھی محبت کرنے والا ہی بنتا ہے۔ اصول دنیا یہ ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے پھر اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے، تو جتنا کسی کا اظہار ہوتا ہے جس سے وہ محبت کر رہا ہے اس کی بارگاہ میں اس محبت کا اعلان اظہار جتنا زیادہ وہ کرتا ہے اتنا ہی وہ اپنے محبوب کی توجہات اور انعامات اور اکرام کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ہمیں جس خدا سے محبت کا تحفہ اور ورثے میں ملا ہے، جس نبی کی محبت ہمارے سینوں میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا شکر ہے کسی کونے خدرے میں جب بھی ہم اپنے نظروں کو جھکائیں، دل کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ کریں تو ہمارا رب اور رسول ہمیں نا امید نہیں فرماتا، کسی بھی کیفیت پہ کیوں نہ ہو، ساری زندگی اس نے کسی اور سے بھی محبت کیوں نہ ہو، ایک دفعہ وہ محبت الہی کا آ کے دم بڑھ لے ہو سچا، اللہ تعالیٰ اسے اس وقت بھی نا امید نہیں فرماتا۔ کسی لمحے بھی انسان کو اس مسکنسیپشن سے کی طرف جانے سے روکا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نا امید ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، سب سے نا امید ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ، لیکن اللہ سے نا امید نہیں ہونا، اس سے نا امید ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو محبت ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ بہت جلدی انسان کو بارگاہ الہی تک پہنچاتی ہے اور باحفاظت پہنچا دیتی ہے۔ پھر ایک اور بات کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دو چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ذوات علیحدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مخلوق ہے۔ بعد از خدا بزرگ تر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن محبت دونوں کی جدا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے تو اللہ کی اطاعت کی۔ یہ راستہ چھوڑ کر حتیٰ کہ ایمان اس وقت تک کامل ہی نہیں ہوتا، لاکھ وہ تسبیح پڑھتا رہے، زندگی بھر کرتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، جب تک محمد الرسول اللہ اس کی زبان پر نہیں آتا۔ تکمیل کا ذریعہ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں ان لوگوں کو بھی ذکر کیا گیا، سورہ نساء ہے، کہ کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کراس کیا اور آپ کو ٹیز کرتے ہوئے یہ جملہ بولا، ہمیں آپ کی محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، بڑے پکے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو پروردگار عالم نے ان کی محبت کو ریجیکٹ کیا اور ان کو متوجہ کیا ذات رسالت میں، آپ کی طرف زبان رسالت قرآن اترتا ہے، قل اے محبوب آپ فرمائیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اظہار کر رہے ہو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو انہیں کہہ دیجئے فاتبعونی، میری بھی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اب تمہیں نہیں کہنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں خود مقام محبوبیت عطا فرما دے گا۔ گویا یہ دونوں ذوات ہائے قدسیہ خالق اور مخلوق کے اعتبار سے محبت میں یکجا ہے، کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی ہے اسی کو اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در چھوڑ کر اگر کسی نے محبت الہی کا دعویٰ کیا تو وہ دعویٰ ناقص و نامکمل اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا روم علیہ رحمہ نے، آپ چونکہ اسپرچولیزم کی ایکسپرٹی ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات ہوتی ہیں کہ جن کا ظاہر کا مفہوم کچھ ہوتا ہے اور باطن کا مفہوم کچھ ہوتا ہے، تو کچھ لوگ صرف ظاہر کے مفہوم سے جب غلطی کھاتے ہیں تو وہ بہت دور چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تراجم پڑھتے ہوئے بھی یہ پہلو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے، ہر بندے کو اجازت بھی نہیں کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کرے، اور ہر ترجمہ پڑھا بھی نہیں جا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ آخری الفاظ ہیں جو ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو ضالین کا یہاں معنی ہے اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے گمراہوں کا راستہ نہ دکھانا،
یہاں دال ضاد الف لام جو اس کا روٹ ورڈ ہے، جو مادہ ہے، وہ دلالت ہے، گمراہی ہے، معنی بھی گمراہی یہاں ہو رہا ہے. دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے گمراہوں کے راستے پر نہ چلانا. یہی لفظ اسی روٹ سے سورہ والضحیٰ میں بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی. اب یہ سورہ مبارک اتر کب رہی ہے کہ جب کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیز کرنے کے لیے وحی میں تاخیر ہو گئی تو انہوں نے قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند پہنچانے کے لیے یہ کہا کہ معاذ اللہ ان کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ رب تعالیٰ جہاں اپنے محبوب کی تعریف بیان کرتا ہے وہاں اپنے محبوب کا دفاع بھی فرماتا ہے. کسی کے سینے میں بھی بات ہو نا نبی کے بغض کی تو رب تعالیٰ اس کے پردے کو چاک فرما دیتا ہے. وہ اپنے محبوب کی محبت میں بہت غیرت مند، اپنی غیرت اور جلال کا اظہار وہ فرماتا ہے. والضحیٰ، قسمیں اٹھائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی، زلف عنبری کی، اور سری لفظوں میں کہا ما ودعک ربک، آپ کے خدا نے آپ کو چھوڑا ہی نہیں ہے، ہی نہیں کیا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی. یہ سب سن لیں، ہر آنے والی گھڑی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے آپ کے لیے پہلے سے اعلیٰ و ارفع ہوگی. یہاں تو گٹنے اور گٹانے کا تصور بھی نہیں. جس نے ادھر بات کی وہ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا تھا، عقل ہوتی تو نہ خدا سے لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، وہ تو بڑھا رہا ہے. گھٹنے والا خود گھٹے گا. پھر آیات کا تسلسل دیکھیے کہ کیسے کلائمیکس کیا ہے اس کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی. اے محبوب آپ ان کی باتوں سے کیوں پریشان ہے؟ الم یجدک یتیما فآوی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال، آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہو چکا ہے، اور باپ کا نہ ہونا، فادر لیس ہونا، یہ اورفن ہوتا ہے بندہ، اسے یتیم کہا جاتا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا. یہ ہے لفظ ضال. تو ضال کا معنی وہاں تو گمراہی ہے، اور اگر معاذ اللہ کوئی یہاں گمراہی کر دے تو کدھر جائے گا؟ اب پھر یہاں ترجمہ کیا ہے؟ ووجدک ضالا، اور ہم نے تمہیں اپنی محبت میں وارفتہ پایا ہے. دال کا یہاں معنی ہے اپنی محبت میں وارفتہ، محبت میں گم ہونے والا. ہم نے آپ کو پھر رہنمائی دکھائی ہے. تو گویا بتانے کا مقصد یہاں یہ کہ لفظ کے کچھ ظاہری مفہوم ہوتے ہیں، ہر آیت کا ظاہر بھی ہوتا ہے، باطن ظاہر سمجھ کے ہر جگہ ترجمہ نہیں ہوتا، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی بسا اوقات اقتضاء النص سے ترجمہ ہوتا ہے، بسا اوقات اشارت النص سے ہوتا ہے، بسا اوقات دلالت النص سے ہوتا ہے. اس انداز کو سیکوینس دیکھ کے ظاہر اور باطن کو ملا کے پھر مفہوم کو اخذ کیا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ. مکر میم کاف را مادہ اسے کہتے ہیں جو چیٹ کرتا ہے، ڈسیو کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. ترجمہ تو بظاہر لفظ کا یہی ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ. انہوں نے مکر کیا، اور مکر اللہ اس کا فاعل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. تو معاذ اللہ یہاں یہ ترجمہ کر دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی مکر کیا، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشا. یہ لفظ ایسے نہیں ہو سکتا. اب اس کے لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ ہے کنز الایمان کی خصوصیت. فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اور اس کے رسول کی ذات کی طرف کوئی لفظ لے جانے لگو تو پوری تکریم والا لفظ لے کے جاؤ. لفظ کافروں کی طرف ہے تو وہ مکار ہیں، مکر کرنے والے ہیں. لیکن جب یہی لفظ ذات الہ کی طرف گیا تو وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ. انہوں نے مکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کی خفیہ تدبیر فرما لی ہے. کیا خوبصورت. تو قرآن مجید کے ترجمے کی حفاظت کے لیے آپ ارادہ فرمائیں ماہ ربیع النور شریف کا پہلا پیغام کہ قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے بڑا درس قرآن پاک دیتا ہے، اور محبت میں یہ تعظیم سکھاتا ہے.
سارے ادب کے پہلو سکھاتا ہے، فضائل سکھاتا ہے، شمائل سکھاتا ہے، خصائل دکھاتا ہے۔ ارادہ فرمائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیے، ترجمہ کے ساتھ پڑھیے، اور ترجمہ بھی خوبصورت، اگر اردو میں لینا چاہیں تو کنز الایمان شریف، اور اگر انگلش میں لینا چاہیں تو 2 ترجمے ہیں، ایک حضرت شاہ عبد القادر کا جو حضرت نورانی صاحب علیہ رحمہ کے ریلیٹیوز میں سے ہیں، بہت باکمال ترجمہ۔ اسی طرح کوریا سے، ساؤتھ کوریا سے ایک عالم دین ہے عبد النبی کوکب، ان کا خوبصورت یہ انگلش جو تراجم ہیں، ان کو ضرور مطالعہ، ان سے قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمے کو اخذ کیا جائے۔ تو خیر، مولانا روم علیہ رحمہ آپ چونکہ اسپرچولیزم کی ایکسپرٹی ہیں، باطین کو بھی ذکر کر فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبتیں 2 نہیں ہیں، اور پھر اس پر مسلسل آیات پڑھی، من یطیع اللہ ورسولہ فقد اطاع، من یطیع رسول فقد اطاع اللہ، اس پر آیات لائے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک استاذ تھے اور ایک ان کا شاگرد، اور شاگرد تھا، مثال کے ذریعے بات کو سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا بھی اسلوب یہی ہے کہ قرآن مجید میں مثالیں فضول نہیں ہیں، وہ مثال بات کی تفہیم کے لیے ہے، اس کی آسانی کے لیے۔ فرمایا کہ وہ شاگرد تھا، تھوڑا آنکھ سے اسے پورا نظر نہیں آتا تھا، جسے ہم اپنی زبان میں ٹیرا کہتے ہیں، جسے یا دو نظر آتے ہیں۔ تو استاذ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں بیٹا اندر جائیے اور گلاس لے کر آئیے۔ وہ بیٹا جب اندر گیا تو اندر جا کے دیکھا تو ظاہر ہے اس کی بینائی میں تھوڑا فالٹ تھا، اسے گلاس 2 نظر آئے۔ تھا بہت فرما بردار، دعویٰ بڑا تھا اس کا محبت کا بھی۔ اس نے کہا پتہ نہیں استاد محترم نے کون سا کہا ہے، گلاس تو 2 ہیں۔ واپس آیا اور آ کے کہنے لگا استاد گرامی بتائیے وہاں تو 2 گلاس ہیں، کون سا لے کے آؤں؟ فرمایا 2 نہیں ہیں، گلاس تو 1 ہی ہے۔ پھر اندر گیا تو پھر اسے تو 2 نظر آئے، قصور اس کی آنکھ کا تھا، 2 نظر آئے۔ واپس پلٹا، پھر کہا استاد صاحب آپ بتا دیں۔ استاد صاحب سمجھ گئے کہ اسے بات جلدی سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ نے اسے فرمایا کہ آپ جاؤ تو جا کے جو دائیں طرف والا گلاس ہے اس کو توڑ دو اور بائیں والا لے آؤ۔ اب بسا اوقات محبت میں کچھ لوگ بہت جذباتی بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ گیا اور جا کے اس نے ایک گلاس کو ٹھوکر لگائی۔ اب وہ جب ٹھوکر لگائی تو وہ تھا تو 1 ہی۔ اب پریشان، اب واپس آیا اور پریشانی کی یہ کیفیات استاذ کو کہا تو استاد صاحب نے کہا بیٹا میں نے کہا تھا گلاس 1 ہے، تمہاری نگاہ کا قصور تھا۔ جب 1 ٹوٹا تو دیکھو دونوں ٹوٹ گئے، جو تم 2 کہہ رہے تھے بچا کچھ نہیں۔ اب اس سے اخذ کیا کیا؟ فرمایا جن لوگوں نے سمجھا نا اللہ اور اس کے رسول کی محبتیں ہیں 2، اور انہوں نے محبت رسول والے گلاس کو توڑا تو محبت الہی بھی باقی نہیں رہی ہے۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی، کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب کہنے والے آج نہیں پہلے بھی تھے۔ انہوں نے کہا نحن احباؤہ، ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، لن یتمسنا النار، ہمیں تو آگ چھوئے گی بھی نہیں، ہم تو اللہ کے بڑے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، بڑے محبوب ہیں۔ لیکن محبوب کی محبت سے انکار کیا، اطاعت و فرما برداری سے انکار کیا۔ فرمایا جنہوں نے رسول اللہ کی محبت کو چھوڑا ان کے پاس اللہ کی محبت کا گلاس بھی باقی نہیں رہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت ایک ہے۔ اس پہلو پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تعریف فرمائی ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 24 میں کہ اے محبوب یہ جو آپ کے غلام ہیں نا جنہوں نے آپ کے توسل سے میری محبت اور توحید کا جام پیا ہوا ہے، ان کی کیفیات یہ ہے کہ یہ اللہ اور آپ کی محبت میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور اس محبت کی آزمائش جہاں بھی آئے گی یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ذرا آیات کے ترجمے کو سماعت کیجیے۔ لا تجد قوما، اے محبوب آپ ایسی قوم کو نہیں پائیں گے، یؤمنون باللہ جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ محبت کرے ان سے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب اس مخالفت میں کون کون آ سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، او ابناءہم یا ان کے فرزند ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں،
او عشیرتہم یا ان کے کنبے والے ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ فرما دیا ہے، وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور تقویت بخشی ہے انہیں اپنے فیض خاص سے، وَيُدْخِلُهُم جَنَّاتٍ، اور داخل کرے گا اللہ انہیں باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، بلند اقبال گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنو سنو، اللہ کا گروہ ہی دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہوگا۔ پتہ چلا جماعتیں دو ہیں، ایک وہ جماعت جس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی دشمنی ہوتی ہے، اور دوسری وہ جماعت جن کے سینے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے خالی ہوتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوتے ہیں ان کی محبت یا ان کے بارے میں سافٹ کارنر وہ اپنے سینوں اور دلوں میں رکھتے ہیں۔ شکر ادا کیجئے اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے اور اس پر کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے تو یہ ایمان کی تکمیل کا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مجدہ ہے۔ مثال صحابہ نے پیش کی، سعد بن ابی وقاص کی والدہ ناراض ہوتی ہیں، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بدر کے بعد ایمان لائے ہیں، سامنے آگے والد ماجد کے اور کہا ابا جان ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ کہا سناؤ کیا ہے؟ کہا آپ میدان جنگ میں میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے تو میں نے تلوار واپس لے لی، آپ پر تلوار نہیں چلائی۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہا آپ ابا جان تھے نا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت باپ جواب دیتے ہیں، فرماتے بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو بچتا نہیں۔ باجی وہ کیسے؟ میں نے تو کہا آپ باپ اور میں آپ کا بیٹا۔ کہا اس وجہ سے کہ تو بیٹا بن کے نہیں آیا، تو رسول اللہ کا دشمن بن کے آیا۔ قرآن نے ایسے ان کے قلوب کی گواہی نہیں دی کہ وہ نو کمپرومائز پالیسی اس مسئلے میں۔ اللہ تعالیٰ کی پھر قرآن مجید فرقان مجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت پختہ ہیں، بہت پختہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محبت میں پختہ تھے تو تپتے ریگستان میں لٹا کر کوئلے بھی سینے پر رکھ دیے جاتے تو عہد کی پکار نہیں جاتی تھی، سر تن سے جدا بھی کر دیا جاتا تو زبان سے یہی تھا فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم ابھی تو کامیاب ہوا ہوں۔ تو جتنی یہ محبت مضبوط ہوتی ہے، راسخ ہوتی ہے، اتنا انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور پھر محبت، اس کا حقیقی اطلاق اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی تک ہونا چاہیے، باقی محبتیں عارضی ہیں، فانی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، تکرار کیا 3 مرتبہ۔ سنو سنو، جس کی محبت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ بات تو 1 مرتبہ بھی ہو سکتی تھی لیکن 3 مرتبہ فرمایا تاکہ کوئی بے خبر نہ رہے، اور یہ خبر ہو تو باخبر ہو جائے کہ مدار ایمان اور جان ایمان حضور کی محبت ہے۔ حضرت اقبال نے بہت خوبصورت پیرائے میں اسے سجایا، فرمایا مغز قرآن روح ایمان جان دیں ہست حب رحمت للعالمین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو محبت ہے یہ ساری چیزوں کی جان ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ امام بخاری نے 2 جگہ اس حدیث کو نقل کیا ہے، ایک جگہ سند اور ہے اور دوسری جگہ سند اور ہے۔ امام مسلم نے بھی اسی حدیث کو نقل کیا، وہ مشہور حدیث جو آپ نے ان الفاظ سے سنی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس کے ہاں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پہلی بات کہ یہ 3 محبتیں خصوصی محبتیں ہیں۔ دوسری بات کہ یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آڑ بن سکتی ہیں۔ اور تیسری بات کہ محبت اس وقت تک ایمان کی تکمیل کا ذریعہ نہیں بنتی جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو تو۔ اب ماں باپ سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ ان کی تعظیم کے لیے۔ اور اولاد سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ وہ ضرورت ہے شفقت کے لیے۔
اور تیسرا لوگوں سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ چونکہ ان کے ساتھ ڈیلنگ ہے، معاملات ہیں. تو ان تینوں محبتوں کو قربان کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جب تک فائق نہیں کرتا اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. پھر فرمایا امام بخاری جو دوسری روایت لے کے آیا دوسری سند سے عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے، فرمایا فقال عن عبداللہ بن ہشام قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بید عمر بن الخطاب، کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر کا ہاتھ تھاما ہوا تھا. فقال له یا عمر، فقال له عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِن نَفْسِي، صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول مجھے ہر چیز سے زیادہ آپ پیارے ہیں. تین چیزیں ذکر تھیں، اصل، نسل اور سارے لوگ، والدین، اولاد اور سارے لوگ. تو یہ تین چیزیں تھیں. اس میں ایک چیز رہ گئی تھی جو چیز ہے اپنی جان. یہ دوسری حدیث ذرا سماعت کیجیے گا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور مجھے ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار ہے سوائے اپنی جان کے. جان بھی بڑی عزیز ہوتی ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب خیز انداز میں ان کی طرف توجہ کی. والذی نفسی بیدی، الا والذی نفسی بیدی، سنو یا اے عمر، خدا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے پیار نہ کرو. یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. حضور فرماتے لو کان بعدی نبی لکان عمر، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے. ان الشیطان یفر من ذل عمر، یہ شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے. جس گلی سے عمر آئے شیطان راستہ چھوڑ جاتا ہے. نام عمر کی تاثیر آج بھی اسی طرح موجود ہے. تو یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی فقال، عرض کرتے ہیں فإنه الآن واللہ لأنت احب الی من نفسی، عرض کیا حضور خدا کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے اب کے بعد اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہو. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقال النبی الان یا عمر، اے نبی، اے عمر اب تیرا ایمان پورا ہو گیا. اب یہاں سوال یہ ہے، وہ ہماری طرح تو نہیں تھے کہ ہم کس کہیں کہ محبت تو ہم نعرہ لگا دیتے ہیں. ہمارے نعرے اکثر ریزنگ سلوگنز، عملوں سے خالی. ہمارے قلوب کی اس طرح انر پیوریفیکیشن نہیں ہے. ان کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے سچ نکلتا ہے. گواہی بھی رسول اللہ فرماتے ہیں ان الحق یجری علی لسان عمر، میرا عمر وہ ہے حق اس کی زبان پہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے. عدل کا نام لیا جائے گا، نام عمر استعارہ بن کے سامنے ابھرے گا. یہ کوئی دعویٰ نہیں کہ ایک لمحے میں، سوال کیا اسپرچولی کے ایکسپرٹی نے، یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ایک لمحے پہلے کہا میری جان عزیز ہے اور ایک لمحے کے بعد کہہ دیا کہ اب آپ ہی عزیز ہیں. ایک لمحے میں انقلاب کیسے برپا ہوتا ہے؟ پھر جواب دیا کہ جس نظر سے جناب عمر نے سر اٹھایا تھا اس نظر کو مصطفیٰ کریم نے قبول فرما کے اپنی نظر عنایت سے قلب کو تبدیل فرما دیا. فرمایا حضور کی گفتگو بھی دلوں کو بدلتی ہے اور حضور کی نظر بھی دلوں کو بدلتی ہے. جب نظر پڑی تو اب جان بھی باقی نہ رہی. پہلے سب کچھ باقی تو دے چکے تھے، اب جان رہ گئی تھی. کہا حضور اب جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں. تو علماء نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بڑھوتری کا ایک ذریعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور کلام کو سننا ہے اور پورے انہماک کے سننا ہے. دوسرا سبق دیا کہ انسان اپنے معمولات کر رہا ہوتا ہے، اچانک اگر کوئی آ کے کہہ دے بھئی یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے، تو پھینک دے سب کچھ، اپنے آپ کو سرنڈر کرے. کہا بس رسول اللہ کا حکم آ گیا، اس کے بعد دوسری بات نہیں ہو سکتی. یہ محبت کا تقاضا ہے. آخری بات، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جامع صغیر حدیث نمبر 1046، ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وحب قراءۃ القرآن. ایک تو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، دوسرا نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، تیسرا قرآن کی قراءت کی محبت سکھاؤ. اب یہ 3 چیزوں میں پہلا لفظ ہے ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کو سکھاؤ. ہم یہ سمجھتے ہیں سارا کچھ سکھانا مولانا کا کام ہے. ادبوا اولادکم، تم میں سے ہر ایک اپنی اولاد کی تربیت کا خود ذمہ دار ہے. انہیں ادب سکھاؤ، اور اس ادب میں پہلی چیز کیا ہے؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ.
اب نبی کی محبت وہ نہیں جو پڑھائی جاتی ہے، نبی کی محبت وہ ہے جو سکھائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کسی نے پوچھا آپ مصطفیٰ جان رحمت کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کی کیفیات متغیر کیوں ہو جاتی ہیں؟ کسی کے چہرے بدل جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور اتنے انہماک کے ساتھ ذکر رسول کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے تو ہمیں یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور جو نسل ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے ہم ان کو سنا رہے ہیں تاکہ ادب رسول منتقل ہو جائے، انہیں سنا رہے ہیں تاکہ ان کے سینوں میں رسول اللہ کو دیکھنے کی تڑپ پیدا ہو جائے، وہ اٹھیں بیٹھیں اور کہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ یہ ادب سکھایا جاتا ہے، سکھانے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا اسم گرامی آتا ہے سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے، حضور کا اسم گرامی آتا ہے نسبت کی بات ہے، اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، سر جھکا لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کی یہ کیفیت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، حضور نے فرمایا سالن لاؤ، سالن آیا تو اس میں سے کدو کو نکال کر کھا رہے تھے، بس وہ دن تھا اب یہ کدو نہیں کدو شریف تھا۔ جناب انس سے پوچھا گیا چیزوں سے تو جو ہے وہ محبت نہیں کی جاتی، انہیں پسند کیا جاتا ہے، کہا محبوب کی پسندیدہ چیز کو پسند نہیں، اس سے محبت کی جاتی ہے، نسبت سے محبت کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کسی چیز کے بارے میں کبھی بھی زبان تان کو دراز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی بات کرنی چاہیے۔ یہی ادب ہمارا ورثہ ہے، یہی ادب میلاد رسول کا پیغام ہے، یہی ادب جلوس رسول کا پیغام ہے کہ آنے والی نسل کو یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ کل حضور مدینہ پاک میں گئے تو بچے آگے بڑھ کے کہنے لگے حضور کی آمد کے ہم امین بن گئے، طلع البدر علینا۔ آج بچے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں نور والا آیا ہے، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ یہ محبت ہے جو دوسرے سینوں میں منتقل کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں محبت اور عملی زندگی مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ وما علینا۔